वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज की टॉप स्टोरीज शामिल प्रोग्राम करती चलूँ। इमरान खान जिनकी 5 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत आज मंजूर हो गई है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उसमें ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये कहा गया कि ये जो कत्ल के इल्ज़ामात लगाने की हम पर कोशिश की जा रही है, ये झूठ का पलंदा उनकी जानिब से कहा गया कि करार दिया गया उनकी जानिब से कि ये भी कहा गया है कि इमरान खान जो कि सिर्फ अदालतों से भागने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं अगर मुज़ाकरात मुल्की मफाद में है तो। और इस पर आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कुछ सियासी पंजा आजमाई में अवाम के लिए भी बातचीत की गई है मरियम औरंगज़ेब की जानिब से और कहा गया है कि कुछ सूबे ऐसे हैं जहाँ पर अवाम को बहरहाल सस्ता आटा की फराहमी जो है वो शुरू कर दी गई है। इस हवाले से उनकी जानिब से ये भी कुछ नवीद सुनाई गई है। आज की टॉप मुलाहिज़ा कर चुके हैं प्रोग्राम में को भी शामिल गुफ्तगू करने के लिए उन्हें दावत देना चाहूँगी। अमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सियासतदान है। सर वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नादिर साहब का साथ हमें हासिल होगा। बहुत शुक्रिया नादिर साहब वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगी नुसरत वाहिद साहिबा। बहुत शुक्रिया नुसरत वक्त देने के लिए। तो खुर्रम हमीद साहब गुफ्तगू का आगाज़ सर आपसे करना चाहूँगी। आज ख्वाजा आसिफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और ये कहा गया है कि जी ये जो कत्ल का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश हम पर की गई है, साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि इमरान खान जो कि अदालतों से भाग रहे हैं, जबकि इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि मैं अवाम को दिखाऊंगा कि जी कानून के साथ और अदलिया के साथ कैसे खड़ा होना है। तो सर आप क्या समझते हैं कि इमरान खान पर कानून की बालादस्ती क्या गालिब कब आएगी सर? ये क्या समझते हैं, किस तरह से सिनेरियो को देखते हैं आप? इमरान खान की जो है ना जी इल्ज़ामात और ये जो कत्ल है ये बज़ात खुद एक मजाक बन गया। यानी अभी कल परसों का जो स्टेटमेंट है उसको सबसे ज़्यादा उसको देखिए कि इमरान खान फरमाते हैं कि मेरा एक कुलीग मेरे पास आया और उसने मुझे कहा और मैंने फिर वहीं से गाड़ी को अदालत के सामने मैंने गाड़ी को हमने टर्न किया और हमने गाड़ी भगा दी और मुझे वापस जाके पता चला कि मेरे कुलीग ने जो मेरे कान में बात बताई थी कि जैसे ही आप इशारा किया उसने कि जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे आपको शूट कर दिया जाएगा। यानी ये एक अब इस चीज़ को हम किस तरफ लेके जाएं और किस बात को क्या सीरियस समझें और क्या समझें। कभी है कि आसिफ जरदारी साहब मुझे कत्ल करा रहे हैं, 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है कि पुलिस के स्क्वाड्स मेरे लिए नॉमिनेट कर दिए गए हैं कि वो स्क्वाड्स मुझे टारगेट कर देंगे और मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। ये सारे का सारा एक कौन आर्टिस्ट के ये आर्ट्स हैं जिसके ऊपर इमरान खान प्रिएंटिव मेजर्स खेल के ये सारी पॉलिटिक्स उसकी इसी किस्म की है और बच्चों को जोम के कन्विंस करना कि मेरे साथ ये कुछ होने लगा और आसपास वो जो बुलेट प्रूफ की शील्ड सर के ऊपर, यानी एक बच्चे का भी किसी भी प्रोफेशनल आदमी को मालूम है कि ये एक ड्रामा किया जा रहा है, इस तरीके से काम नहीं चलता। ये सारा इन केसेस से भागने का, कौम को इमोशनल करने का, खुद को मजलूम साबित करने का और अदालत के सामने ना पेश होने के बहाने तलाश करने वाली हैं कि जो अब वाकईतन पब्लिक में या लोगों में आम तौर पर मजाक बन गई हैं। लेकिन इमरान खान को शायद इसका समझ नहीं आ रही कि वो खुद बजाते खुद एक मजाक की हैसियत इख्तियार कर चुका है लोगों की नज़रों में। सबसे अहम तरीन चीज़ ये है, खान से पूछा जाए कौन है जो आपको बताता है कि आपको फलां कत्ल करने लगा है, आपको फलां कत्ल करने लगा है, आपको फलां कत्ल करने लगा है। इस उम्र का आदमी, इतने सीनियर प्रोफाइल का आदमी, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो एक दिन एक के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम कहता है, मेरे कान में एक ने आकर कहा आपको कत्ल किया जाएगा। ही शुड टेक आउट द नेम, स्पीक आउट द नेम। किसी पर तो एतबार कर ले, अपनी पार्टी में किसी पर एतबार कर ले कि वो आके इन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बताएं कि इसके कान में फलाने आदमी ने फलां का नाम लिया था कि फलां तुम्हें कत्ल करने लगा है। ये सब का सब एक ड्रामा है जिसको थोड़ा अरसा और चलता रहेगा और जितना अरसा ये चलेगा ये और ज़्यादा मजाक बन के लोगों के आगे एक्सपोज होता रहेगा। और इस पर मैं क्या कहूँ और इस पर कहने को बचा क्या आया, मुझे ये बताएं। अब तो बच्चे भी हंसते हैं इन कत्ल के इल्ज़ामात के ऊपर और इन ड्रामों के ऊपर। जी सही। और जिन पर कत्ल करने का इल्ज़ाम उन पर लगाया गया था उनकी जानिब से नादिर गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। सर देयर वाज अ टाइम जब इमरान खान की जानिब से कहा गया था
کہ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ ان کے قتل کرنے کی سازش میں ملوث ہیں. سر یہ انہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ انہیں قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے, کوشش کی جا رہی ہے؟ ساتھ ساتھ یہ جو پورا گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بالخصوص, سر کیا تحریک عدم اعتماد واقعی آئینی طریقے سے لائی گئی تھی نادر صاحب؟ جی دیکھیں, بالکل عمران خان صاحب نے اس طرح کے گھنونے اور عجیب قسم کے الزامات لگانے کی کوشش کی تھی ہماری پارٹی کی لیڈرشپ پہ, پر ہم نے اسٹرانگلی اس کو کنڈیم بھی ایکشن. اس کے بعد انہوں نے ایٹ لیسٹ یہ بیانیہ تو فی الحال انہوں نے آئی تھنک ڈمپ کر دیا ہے. ابھی یہ کسی اور کی طرف اشارہ دیتے رہتے ہیں کہ وہ ان کو مروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دیکھیں, اگر عمران خان کا نام ایک سیکنڈ کے لیے ہٹا دیں, معاشرے میں کوئی بھی شخص اگر اس طرح کی باتیں, 70 سال یا 72 سال کا ایک شخص اس طرح کی باتیں کرے, تو آپ کیا بولیں گے اس شخص کے بارے میں؟ یہی بولیں گے نا, ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے. میں بھی بلکہ اگر روز اباؤٹ کی اس طرح کی باتیں کروں کہ مجھے مروانے کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے, مجھے مروانے کے لیے لوگ پڑے ہوئے, تو میرے دوست وغیرہ یہی بولیں گے, بھائی آپ اسپتال جاؤ, آپ یا تو ثبوت پیش کرو کہ اگر ہے کوئی تو ہم مل کے اس چیز کو ٹیکل کریں گے, ورنہ آپ کو اسپتال میں چیک ان کرائیں, آپ کو اسکیزوفرینیا ہے یا کوئی اور ذہنی بیماری ہے آپ کو. یہ شخص میر مرتضیٰ بھٹو کی کاپی کرنے کی کوشش یا خواہش تو ضرور رکھتا ہوگا, پر ہر کسی کو شہید کی جو شہادت ہے وہ نصیب نہیں ہوتی. اور اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے شہید ہونے کا, تو پھر بلٹ پروف کے پتہ نہیں کیا جیکٹ ہے اوپر, یا اپنے اوپر کوئی بلٹ پروف کا گتا لے کے گھومتے ہیں جیل کے اندر, تو سب سے پہلے وہ تو ہٹائے نا اپنے سامنے. میر مرتضیٰ بھٹو شہید یا شہید ذوالفقار علی بھٹو, وہ تو اپنی قمیض کے بٹن پھاڑ کے اپنا سینہ سامنے ظاہر کرتے تھے کہ آؤ گولی مارنی ہے تو ہمت ہے تو مار کے دکھاؤ. یہ شخص تو الٹا ہر گلی کونے میں چھپتے پھر رہا ہے. بہادری تو اس شخص میں ہے نہیں ہے. مجھے تو افسوس کے فالوورز کے اوپر ہیں جو اس کی ایسی الٹی سیدھی باتوں کے پیچھے اس کے ساتھ لگے ہوئے, اور اپنی جانوں کو یہ اس کے فالوورز خامخواہی میں سیکریفائز کرنے کو تیار ہیں. اس کے اپنے جو بچے ہیں وہ باہر آرام سے لنڈن میں انجوائے کر رہے ہیں, عیش و آرام کی زندگی جی رہے ہیں. قوم کے بچے اس کے پیچھے خوار ہو رہے ہیں. میرے اپنے کتنے سارے دوست ہیں جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, انفارچونیٹلی وہ پچھلے دنوں جو حادثات ہوئے لاہور میں زمان پارک میں, اس میں زخمی ہوئے یا اس میں خوار پھر رہے ہیں. تو میری ان سب سے میں ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی لیڈر وہ ہوتا ہے جو فرنٹ سے لیڈ کرے. اگر اس شخص کے پاس کوئی ثبوت ہے تو کورٹ میں پیش کرے نا. کورٹ سے یہ بھاگتے پھرا تھا جب اس کو اسپیشلی اینڈ میں جب اس کو ایسا لگا کہ کورٹ فائنلی کوئی ایکشن لے گی اس کے خلاف, اور شاید یہ جیل جائے. جیل سے تو اتنا ڈرتا ہے یہ کہ اس ڈر کے وجہ سے یہ کورٹ میں فائنلی پیش ہوا, ورنہ کورٹ میں جائے اپنا ثبوت پیش کرے کہ بھائی میرے پاس یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں, اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, تو شاید اسٹیٹ کی سیکیورٹی بھی بڑھے گی. فارمر پرائم منسٹر ریزرو اسپیشل سیکیورٹی, اور ہوتے تو اس کو سیکیورٹی بھی دیں گے. ٹھیک ہے, ناظر صاحب کا پوائنٹ آ چکا ہے. نصرت واحد صاحبہ, کیا سمجھتے ہیں نصرت صاحبہ, ڈر ہے خان صاحب کو عدالتوں میں پیش ہونے سے یا بضد ہے؟ کیونکہ آج تو خواجہ آصف کی جان سے کہا گیا کہ جی وہ بضد ہیں, وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہونا چاہتے. انا کا معاملہ ہے. نصرت صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ اپنے پروگرام مجھے انوائٹ کرنے کا. پہلے تو میں ان کے بھائیوں کے جواب دے دوں نا, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الزام لگاتا ہے کہ مجھے مارنے کی کوشش ہو رہی ہے, مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جبکہ ہم تو ان کو پھولوں کے ہار پہنا کے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں. وہ آنسو گیس اور وہ چیلنج یا وہ پتھراؤ یا کوئی اور چیز, یہ تو کوئی اور کرتا ہے. انڈیا سے ہو جائے گا, یہاں سے کچھ نہیں ہو رہا تھا. میں صرف آج ان سے یہ کرنا چاہتی ہوں, اگر ان کو یہ خطرہ ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو وہ بھگت چکے ہیں. 3 عدد گولیاں اور ایک شیل ان کو لگ چکا ہے, اور 3 اطراف سے فائرنگ ہوئی تھی. وہ کوئی ایک اس سے نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد جو فورینسک کروایا گیا اس میں نہ ان کے گارڈز کی فائرنگ تھی, نہ پولیس والوں کی فائرنگ تھی, نہ اس بندے کی اس سے جو نیچے کھڑا ہوا تھا جس کو گرفتار, جو جس گولی سے وہ بندہ ایک اور مرا ہے, وہ گولی ایکچولی اس کو مارنے کے لیے استعمال ہوئی تھی. تاکہ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر الزام لگا کے اس کو گولی مار کے ہلاک کر دو, جس طرح لیاقت علی خان کے ساتھ ہوا, جس طرح JND کے ساتھ ہوا, اور باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, تاکہ شہادت ختم ہو جائے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ مارنے سے بچنے والا بڑا ہے. اس نے اس طرح ہم کو بچایا, گولیوں کی بوچھاڑ میں سے 17 گولیاں صرف کنڈے کے اوپر, اس کے نیچے کی تعداد ہے کہ 35 کے قریب گولیاں ہیں, جو 3 اطراف سے فائرنگ ہو رہی تھی. بات یہی ہے کہ 100 نمبر ایک ان کا اللہ کے اوپر یقین, کہ جس وقت وہ گرے ہوئے ہیں, گولیاں لگی ہوئی ہیں, ایک آدمی ان کے اوپر گرا ہے, اس کو کہتے ہیں اٹھ جاؤ, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی اس قدر اس آدمی کا اللہ کے اوپر یقین ہے کہ یہ جو مرضی کر لیں, اللہ انہیں ابھی بلانے والا نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کس طرح
تو نصرت صاحبہ یہ تھوڑی کلیئرٹی تو دے دیں کہ یہ سازش جو آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں یہ ہوئی کس کی طرف سے، کیونکہ روز ایک نیا بیانیہ کھل کر سامنے آ رہا ہوتا ہے. لاہور کے شہر کے اندر کوئی 120 اسپیڈ تھا اس میں جو اتنی بڑی وہاں پہ ریلی تھی، اس میں کوئی 120 پہ چلا سکتے ہیں. اس کو مارا گیا، اس کو کچلا گیا، اس کو پتہ نہیں کیا کیا گیا، کتنی زیادہ اس کے سر کے ہڈی ٹوٹ گئی اور اس کے اندر کے آرگن بلیڈ کرنا شروع ہوئے. اور اس کو جس طرح ان لوگوں نے نظر دے کے اس کو مارا ہے، وہ تھوڑا سا اپاہج تھا، وہ ہی واز ہینڈی کیپ. اس کو جس طرح ان لوگوں نے مارا، پھر اس کے بعد ابھی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ایک ایک بندے کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. حسان نیازی جو ان کا بھانجا بھی ہے اور اس کا باپ تو ان کا بہت حمایتی ہے، ہر روز جیو پہ بیٹھ کے وہ برائیاں کر رہا ہوتا ہے خان صاحب کی، اس کو پکڑ کے لے گئے. پھر دوسرا لڑکا ہے اس کو پکڑ کے لے گئے. اتنی زیادہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کوئی 96 97 تو ایک رات میں گرفتاریاں ہوئی ہیں. جس طرح خان صاحب کا گھر توڑا گیا، اس کے بعد وہ کیا سوچیں، مجھے بتائیں وہ کیا سوچیں. وہ یہ سوچیں کہ یہ بہت ویل وشر ہے ہمارے، یہ ہمارے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم نے کوئی کلٹ بنا لیا ہے اور اس کلٹ کے تحت یہ سارے کے سارے جو پوری دنیا کے پاکستانی ہیں وہ خان صاحب کی حمایت میں نکلے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ حکومت جائے اور خان صاحب دوبارہ سے سنبھالیں لیکن اور نصرت صاحبہ پاکستان بیانیہ تو سنبھلے. ایک جو ہو، سب سے بیانیہ امپورٹنٹ تو بات ہے ایک ہو، پاکستان سنبھلے. کون کر رہا ہے قتل کی سازش، یہ باقی بیانیہ تو چیزیں ایک تو ہو. بہت بعد میں رہ جی جاتی ہیں. جی نصرت صاحبہ بیانیہ تو ایک ہو، آپ کی روزانہ آواز ایک کٹ رہی نیا ہے. بیانیہ کھل کر سامنے آ رہا ہوتا ہے. تو نصرت صاحبہ کون کر رہا ہے قتل کی سازش؟ آپ ہی وضاحت دے دیں اپنی نہیں ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے نہیں ہوئے. یہ روزانہ ایک نیا بیانیہ کیا ہے مجھے بتائیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں بھی مجھے ماننے کی کوشش کر رہا ہے، فلاں بھی مجھے ماننے کی کوشش کر رہا ہے، فلاں بھی. اس میں کیا غلط ہے؟ کیا یہ سب کانسپریسی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا پی ڈی ایم مل کے نہیں یہ سارا کام کر رہی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ایوپریٹ کروا دو، غائب ہو جائے، دھواں بن کے اڑ جائے یہ پاکستان، کیا پوری دنیا سے غائب ہو جائے کہ اس کے بعد پھر ہم جب تک پاکستان ہے تب تک ہم اس کو لوٹتے رہے اور کھاتے رہے اور لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہے. آپ دیکھیں کہاں آٹا پہنچ گیا. ایک آدمی 10,000 روپے کا ہیلتھ کارڈ لیتا ہے ہر انسان کو، اور انہوں نے 10 کلو آٹے کے پیچھے 6 بندے مر چکے ہیں ابھی تک. 10 کلو آٹا، وہ بھی اتنی گندی کوالٹی کا کہ لوگ کاٹ پڑ کے بولیاں دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ آٹا ہے. یہ کس عوام طرح کی کی تو بات بات ہو کوئی نہیں رہی کر ہے؟ رہا نصرت صاحبہ. کس حساب سے ان کو برا کہا جا رہا ہے؟ کوشش کی. ایبسلیوٹلی. خرم صاحب، سر نصرت صاحبہ نے یہ بات کی ہے سر مہنگائی کی. جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں سر، اس پر صرف ایک حکومت کو یا موجودہ حکومت کو کوسنا صحیح نہیں ہے. بہت ساری وہ خامیاں، وہ غلطیاں، غلط ڈیسیجنز ہیں جو کہ 33 سالہ دور حکومت میں بھی ہوتے رہے، جس کا خمیازہ آج عوام بھگت رہے ہیں. سر کیا کامنٹ کریں گے اس پر؟ کیا سمجھتے ہیں کہ سر معیشت کی زب و حالی کا سب سے بڑا قصوروار کون سی پارٹی ہے سر؟ دیکھیں ہم سب جو ہے نا بیسک فنڈامنٹلز کو بھول گئے ہیں. مہنگائی کے ریزنز ہیں بڑھنے کے، اور مہنگائی کے بڑھنے کا جہاں پہ ایک انٹرنیشنل ایک پریشر ہے وہ تو موجود ہے. مہنگائی بڑھتی ہے نااہلیت کی بنیاد پر، اور 4.25 سال کی جو گورنمنٹ ہے عمران خان کی، اس کی اہلیت 70 سال اور اس کی نااہلیت پر گفتگو کوئی نہیں کر رہا. 4.25 سال کی گورنمنٹ کے اندر جو تباہی اس پاکستان کی ہوئی، جو بزدار کی صورت میں اور ادھر محمود خان کی صورت میں اور جو ان کے اپنے منسٹرز کی صورت میں اور جو بے انتہا کرپشن کی صورت میں، یعنی پنجاب جیسا صوبہ، اس کے اندر آپ کبھی بھی نہیں سوچتے تھے کہ ایک ڈپٹی کمشنر یا ایکسین کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا پیسے دے کے پوسٹنگ کرائے گا. یعنی آپ مہنگائی کو ایک پولیٹیسائز، ایک پولیٹیکل ڈرامہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ آگے آنے والا گرہنہ آواز بیچ میں میری مجھے کو محسوس ہو رہی ہے یا اچھا جی سر وہ کچھ میں بولوں ڈسٹارشن ہے. جی؟ آپ پلیز کنٹینیو کریں خرم صاحب. جی مہنگائی جو ہے نا جی، مہنگائی کے اصل ایشوز کو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ہم اگر اصل ایشوز کی طرف چلیں جی، عمران خان کی ہم بات مان لیتے ہیں، اور عمران خان نے بہت کمال کی ہے 4.25 سال کے اندر، قریب تو آپ کروڑوں کافی بندوں کی رہے ہیں نوکریاں سر آ گئی ہیں. عمران خان پاکستان صاحب کہاں سے. سے سر کہاں کیا پہنچ گیا. دوری آپ سمجھتے ہیں؟ اب ایک ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ زیاد صاحب کے بیٹے ہیں جنہوں نے شمولیت اختیار کی ہے. تو سر یہ جو شمولیت ہوتی ہے، آپ بڑا بہتر طریقے سے سر سیاست کو بھی جانتے ہیں. سر یہ کسی کے کہنے پر شمولیت اختیار کی گئی یا دوستی میں یہ شمولیت اختیار کی گئی ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیجئے گا اعجاز الحق. جی بالکل. دیکھیں عمران خان کو جو لوگ اس وقت جوائن کر رہے ہیں، جن لوگوں کو بھی آپ دیکھ لیں، ان کی پولیٹیکل سٹینڈنگ کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیں تو اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سے لوگ جوائن کر رہے ہیں. کل وہ ایک یہاں کے ہیں کہیں
جو اس پنجاب کے ہیں کہ مظفر گڑھ کے کسی نے جوائن کیا, 3 مہینے پہلے شدید ترین غلیظ ترین گالیاں وہی شخص دے رہا ہے عمران خان کو اور جوائن کر رہا ہے. آپ کسی بھی ایک پولیٹیکل سٹرونگ آدمی کو جوائن کرتا ہوئے نہیں دیکھیں گے. ان کو لوگوں کو چھوڑ دیں جو جوائن کر رہے ہیں, ان کی اپنا ووٹ بینک یا ان کی اپنی پرسنالٹیز کو آپ اسٹڈی کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سے لوگ اس وقت عمران خان کو جوائن کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو کسی بھی اور جگہ پر کوئی بھی پانی کا گلاس یا چائے کا کپ آفر نہیں کر رہا. تو دس از دا اونلی پلیس. وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید الیکشن ہو جائے اور ہم کہیں کے نہ رہیں تو ہم یہاں جوائن کر جائیں, اس کا ووٹ بینک موجود ہے. میں یہ کہوں گا کہ آپ ڈیبیٹ کریں, آپ سوال جواب کریں کہ 3.25 سال کی گورنمنٹ کے اندر جو تباہیاں کی گئیں یا جو وعدے کیے گئے ان میں سے ایک وعدہ پورا کرتا ہوا دکھا دیں. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کبھی الیکشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں, آپ کبھی قتل کا الزام لگا دیتے ہیں, آپ نے ملک کے اندر انارکی کر دی, آپ نے تمام بچوں کو ایک پوری کلٹ کی صورت اختیار میں دے دیا. آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کا روڈ میپ ہے کیا؟ آپ نے پیچھے کیا کیا ہے؟ آپ کے ٹکٹ تو بکے ہیں, لیکن خرم صاحب آپ نے انتخابات کی بات کی ہے, آپ نے انتخابات کی بات کی ہے, نادر صاحب چونکہ ساتھ ہی موجود ہے, سر اتحادی ہیں, تو آپ کی اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے نادر صاحب کی جانب بھی رخ کرنا چاہوں گی. نادر صاحب, یہ جو ملتوی کیے گئے الیکشنز اور یہ جو ڈیلے آبزرو کیا جا رہا ہے, 1-2 مہینے کا نہیں پورے 5 مہینے کا ڈیلے آبزرو کیا گیا ہے, نادر صاحب کیا سمجھتے ہیں, کیا تب تک حالات بالکل صحیح ہو جائیں گے سیکیورٹی کے اور جو دیگر عذر اپنایا گیا ہے کیا اس سے کاؤنٹر کر لیا جائے گا؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی طور پر اس کا حکومت کو فائدہ ہو سکتا ہے نادر صاحب؟ دیکھیں, علم غیب تو صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے, پر فی الحال جو سیکیورٹی صورتحال سے زیادہ جو ایشو ہے وہ پاکستان کے اس وقت معاشی حالات ایسے ہیں کہ آپ پتہ ہے اربوں روپے, کچھ ایسٹیمیٹس کہتے ہیں کہ اپ ٹو 50 ارب روپیز شاید خرچ ہوتے ہیں, اور کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور کے پی کے بھی بہت بڑا صوبہ ہے, تو الیکشن ایک بہت ہیوی ایکسرسائز ہے. اور عمران خان صاحب پہ بھروسہ بھی نہیں ہے نا, وہ اگر وہ کوئی سیٹ جیتتے نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ادھر دھاندلی ہوئی ہے, پھر اگر جیت جاتے ہیں تو استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے الیکشن کرنے پڑ جاتے ہیں. تو اس وقت تو پولیٹیکل کلائمیٹ, اکنامک کلائمیٹ, سیکیورٹی صورتحال وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے حق میں بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, ضروری نہیں ہے بہتر ہو سکتے ہیں, کیونکہ واقعی میں ایک تاثر یہ بھی بہت سارے لوگوں میں گیا ہے کہ حکومت جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کرا رہی ہے. تو پازیٹیو حکومت کے لیے تو نہیں جا رہا ہے, بٹ حکومت جو ہے اسپیشلی جو اتحادی پارٹیز ہیں وہ اس وقت پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو بالاتر رکھ رہے ہیں, اس کو سامنے رکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہمیں پولیٹیکلی اگر ڈیمیج ہوتا بھی ہے کوئی بات نہیں, پر اس وقت پاکستان کے جو معاشی حالات ہے اور سیکیورٹی حالات ہے وہ اجازت نہیں دیتے کہ الیکشن ہم الگ سے کرائیں. دیکھیں, اگر ایک ہی ساتھ تمام صوبوں کے الیکشن ہوتے ہیں اور وفاق میں بھی ہوتے ہیں تب بھی خرچے ہوتے ہیں ضرور, مگر کیونکہ عملہ یوزلی وہی ہوتا ہے جو, اور بیلٹ باکسز اسی پولنگ اسٹیشن میں ہوتے ہیں, چاہے وفاق کا الیکشن ایم این اے کا ہو چاہے صوبائی الیکشن ہو, تو کچھ اخراجات بچ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اگلے 5-6 مہینے میں جب بھی اسپیشلی یہ اسمبلی کا ٹینیور ختم ہوتا ہے, پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں, آئی ایم ایف کی ڈیل فائنلائز ہو جاتے ہیں, ہمارے جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں اور پارٹنرز ہیں جو ہمارے برادرانہ ممالک ہیں اسپیشلی جو گلف اسلامک کنٹریز ہیں, وہاں سے تھوڑی معاشی ہمیں مدد مل جائے, تو بالکل امید تو یہی ہے کہ ہماری معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے. جو ایک دوبارہ سے ٹیررزم کا ایک ویو شروع ہونے کی کوشش کر رہی ہے اس کو ہم کرٹیل کر چکے ہیں. ڈے اینڈ نائٹ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنی جان کو داؤ پہ لگاتے ہوئے ٹیررسٹ کو پکڑ بھی رہے ہیں اور ان کو نیوٹرلائز بھی کر رہے ہیں. تو امید پہ دنیا قائم ہے, اللہ کرے گا انشاءاللہ. اور تب تک عمران خان صاحب بھی شاید تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے, کیونکہ ابھی وہی والی بات ہے کہ اگر وہ الیکشن نہیں جیتتے تو پھر وہ بولیں گے بھائی دھاندلی ہو جائے, پھر وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. امید ہے تب تک ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ ابھی وہ ماحول نہیں رہ چکا کہ آپ اسمبلی کے باہر رہیں. جو بھی الیکشن کے ریزلٹس آئیں گے وہ تمام پارٹیز ایکسیپٹ کریں گی, بیکاز اب تو ایٹ لیسٹ وہ آر ٹی ایس والا جو الیکشن 2018 میں ہوا تھا وہ تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اور جو عمران خان ایک کوشش کر رہے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ کرا کے اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرا دیتے آخری دن اور اپنے آپ کو پھر سے لے آتے, وہ بھی نہیں نظر آ رہا. تو تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, اسٹیبلشمنٹ اینڈ الیکشن کمیشن, وہ کہہ رہے ہیں نا ہماری پاپولیرٹی ہے, ہمارا ووٹ بینک ہے, آپ لوگ اگری نہیں کر رہے ہیں, اینڈ وہ بہت حد تک آپ لوگوں کی طرف سے انفلوئنس ہو سکتا ہے. بہرحال جی اس پر ناز صاحب جی اس کے بعد بھی ان کو کیا 22 کروڑ عوام میں سے کوئی کیا 16 کروڑ عوام میں یا کوئی
12 करोड़ आवाम ने इनको वोट दिया था, ऐसा नहीं होता ना, कोई इनके साथ 1-1.5 करोड़ इनको वोट मिले होंगे। इनको ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान की जो आबादी है उसको ये अकेले रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, इनका है फॉलोइंग, सर इनकी वो तो वोट कहते बैंक हैं है, हम सबसे मगर बड़ी पार्टी, आप देखिएगा कल जलसा करेंगे नुसरत साहिबा से, जब ब्रेक लेना कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे नुसरत साहिबा से ये पूछेंगे कि लोग कल जलसे में आ रहे हैं, क्या वाकई रिकॉर्ड ब्रेकिंग जलसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि कुछ यही दावे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल ब्रेक लेना कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नुसरत साहिबा, क्या समझते हैं आप लोग, क्या नून लीग इलेक्शन से सिर्फ राह फरार चाहती है? और दूसरा नैरेटिव ये भी है कि आप लोग कहते हैं कि जी पॉपुलैरिटी भी है, वोट बैंक भी आप लोगों के पास है, तो फिर इतनी उलझन किस बात की है? अगर इलेक्शन ताख़ीर से भी हो रहे हैं, अक्टूबर में भी हो रहे हैं, कुछ उज़र ये अपनाया जा रहा है कि जी फ़ौज नहीं अवेलेबल है, सिक्योरिटी के भी कुछ खदशात हैं, ये है कि पैसे भी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो नुसरत साहबा फिर मेरा ख्याल है कि फिर वेट कर लेना बेहतर ही है। आप लोगों के पास वोट बैंक है और ये वोट बैंक कुछ महीनों में टूटने वाला तो नहीं है, मेरा ख्याल है। नहीं, देखिए बात इसकी नहीं है, वोट बैंक तो है, अभी करवा लें, 6 महीने बाद करवा लें, 8 महीने बाद या 1 साल बाद या इससे भी आगे चले जाएं, वोट बैंक है, वो कहीं नहीं जा रहा, हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है। बात ये नहीं है, बात ये है मुल्क की जो इकोनॉमी जिस हाल से गुजर रही है इस वक्त, आपने देखा है कि कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए। हमने 8 अरब को 18 अरब पे रिजर्व में किया, हमारे रेमिटेंस बढ़ गई, हमारे रिजर्व बढ़ गए, हमारी बाकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी, इंडस्ट्रीज 100% पे काम कर रही थी, डैम शुरू हो गए, गरीब लोगों के लिए किसान पैकेज, जवान पैकेज, पता नहीं क्या क्या एहसास प्रोग्राम जो बेनज़ीर का इनकम सपोर्ट था उससे उसको एडवांस करके थोड़ा सा किया। लोगों को 12-12 हज़ार रुपये मिल रहे थे, आज वो 10 किलो आटे के लिए जिस तरह मर रहे हैं वो आपने देख ही लिया है। ये हालात जो है ना, इकोनॉमी हमारी वर्स से वर्स होती जा रही है, क्योंकि जब तक हम पॉलिटिकल स्टेबल नहीं होंगे तब तक हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी। कोई हमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा हमारे मुल्क में, कोई हमें कर्ज नहीं दे रहा, IMF इवन टाले जा रहा है, उस चीज़ को आगे लिए जा रहा है, वो कहे जा रहा है कि इस चीज़ की कीमत इतनी करो, टैक्सेस बढ़ाए जाओ। लोगों की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और लोगों को एतबार नहीं है। आपको याद होगा जब फ्लड आया और खान साहब ने टेलीथॉन किया, 3 टेलीथॉन में कोई 15 अरब से ज़्यादा जमा कर लिए। तो आप ये देखें, जब इन्होंने कोशिश की तो क्या हुआ, 11 लाख या 11 कुछ इनके उसमें जमा हुए पैसे। लोगों का एतबार नहीं है क्योंकि इन लोगों ने इस एतबार को खुद तोड़ा है। आपको याद होगा कर्ज मुकाओ मुल्क सवारों की जो इनकी एक तहरीक चली थी, वो कितना पैसा जमा हुआ, कहाँ से हुआ, लोगों ने अपना सोना तक दे दिया था, बच्चों ने अपने पॉकेट मनी तक दे दी थी, हर एक ने उसमें किसी ना किसी तरह लोग शामिल हुए थे, लेकिन वो पैसा कहाँ गया किसी को पता नहीं। ओबामा की बेगम ने इनको ये जो मरियम साहिबा है, इनको पता नहीं कितने करोड़ अरबों रुपए दिए थे कि आप आवाम इनकी खवातीन की तालीम के लिए खर्च करें, वो कहाँ गए किसी को पता नहीं। हमेशा यही होता है, जो पैसा आता है वो तो नुसरत साहिबा इमदाद की सूरत ये में सब भी आए, ठीक किसी है, और आपकी अभी सारी बातें सैलाब चलें, में आप आपकी देखें सारी 4-4 बातें जो इस जहाज वक्त उतरते थे रोजाना, कॉन्टेक्स्ट आप लोग लेकिन देना वो चाह रहे हैं जहाज सब उनका दुरुस्त है, पैसा लेकिन किसी को अब नहीं मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और क्या वो प्लान है? ऑनलाइन बिक रहे हैं कंबल। जी नुसरत साहिबा, पाकिस्तान तहरीक हमारा इंसाफ प्लान का ये क्या है कि प्लान हम है? मईशत की साफ ज़बोहाली को शफाफ लेकर क्या इलेक्शन हो, प्लान है? जो पहले दिन से खान साहब कह रहे हैं जब हुकूमत से हटे हैं, हम्म जब हुकूमत से हटे हैं उस दिन से उनकी एक ही बात है कि जल्द इलेक्शन करवाए जाएं, साफ सुथरे इलेक्शन करवाए जाएं। एक दफा इलेक्शन हो जाता है, कोई भी आ जाए, चाहे इनमें से कोई आ जाए या हमारी जमात आ जाए, लेकिन वो कम से कम स्टेबल तो होगी। ये 13 जमातों का एक मरगबा तो नहीं बना हुआ होगा कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वहां पे कम से कम एक जमात होगी जो जीत के आई होगी और वो फिर मुल्क को लेके आगे चलेगी, क्योंकि इस तरह आप देखें मुल्क कहाँ से कहाँ लेकिन नुसरत पहुंच रहा साहिबा, वो है और जब एक मजीद जमात आगे थी, वो एक जाएगा। जमात तब भी ये खुदा बात खासा करती थी कि डिफॉल्ट हमारे हो पास गया 2/3 तो मेजोरिटी श्रीलंका से होगी, भी तब बुरे हम हालात काम होंगे। करेंगे, हमें डिलीवर नहीं करने दिया जा रहा, हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, पार्लियामेंट में आप लोग नहीं बैठते थे, पार्लियामेंट वो मसाइल जो तो पार्लियामेंट में हुआ हल है ना, हो ये सकते हुआ थे। है। देखिए 3-3.5 साल में 3 साल, आपकी आवाज एक तो बहुत कट रही है, मुझे समझ ही कुछ नहीं आता आप क्या बोल रही। 3-3.5 साल जो हमारे पास थे उसमें आप देखें किस कदर इंटरफेरेंस की जाती रही। जो उस वक्त तो बेचारे खान साहब यही कहते रहे हम एक पेज में, लेकिन वो एक पेज नहीं था। किस तरह नवाज शरीफ को पनामा में सजा हुई, कितने साल की सजा हुई और किस तरह उनको निकाल के भेजा गया। किसने भेजा? हुक्म तो ऊपर से आया था ना कि उनको भेजा जाए, उनको भेज दिया गया। 50 रुपए के उस पे गए, जिसने गारंटी दी आज वो वज़ीर आज़म बना बैठा है। एक दिन पहले उसके ऊपर सारे चार्जेस लगने वाले थे और वो चार्जेस खत्म करके उनको वज़ीर आज़म बना दिया। इसी तरह उनके बेटे का, इसी तरह
باقی لوگوں کا مریم خود سزا یافتہ ہے, 7 سال کی اس کو قید کی سزا تھی, وہ نااہل ہو چکی تھی, لیکن اب وہ بڑے آرام سے وہ فارم بھی فل کر رہی ہیں, وہ صحیح. میں الیکشن بھی خرم لڑیں صاحب گی, کی جانب بڑھنا وہ پسند کروں گی. اپنی ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ اپنی کیا چکا ہے پورے نصر صاحبہ. پاکستان کو وہ لیڈ کر رہی ہیں, آرمی آفسرز ان کے آگے سر جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں, یہ لوگوں سے پوچھ لیا جائے بھائی آپ چاہتے کیا ہیں. ٹھیک ہے. صرف ان لوگوں سے نادر پوچھ لیں صاحب کہ یہ جیسے چاہتے کہ کیا نصرت ہیں. صاحب ایک بات کر نااہل رہی ہیں کہ عورت کو کسی اور ہاتھ کے میں دے حکم دیا پر انہوں نے. نکالا گیا. نواز شریف کو بھی 3 بار وزارت سے نکالا گیا. یقینی طور پر یہ وہ معاملات ہیں جس سے پاکستان پیپلز پارٹی بڑا کھل کر جمہوریت کی بھی بات کرتی ہے, اپنا نیریٹو بھی اس پر دیتی ہے. ناظر صاحب ذرا اس پر اپنا نیریٹو دیجیے گا نا تھوڑا سا. دیکھیں, سب سے پہلے یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے حقوق پہ نکالے گئے ہیں. ابھی تو امریکہ کا بیانیہ استعمال کرنے تو دور کی بات ہے, وہ تو دفنا دی انہوں نے, بلکہ بار بار اس طرح کے ڈاکیومنٹ سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور دوسرے سورسز کے تھرو کہ یہ تو بڑی کوششیں کر رہے ہیں امریکہ میں لابی کرنے کے لیے. پہلے ایک دوسری فرم انہوں نے ہائر کی تھی وہاں پہ سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ لابی کرنے کے لیے, ابھی ایک اور فرم بھی انہوں نے ہائر کی ہے. یہ تو جا کے وہاں کے سینیٹرز اور کانگریس مینوں کے پیر پکڑ رہے ہیں کہ بھائی معاف کر دو, غلطی ہو گئی, ہم نے آپ کا نام لے لیا, ہماری اتنی مجال کہاں کہ ہم آپ کو کسی کا پاؤں نہیں پکڑا جا رہا ہے, ہم لوگ پاؤں پکڑنے والے لوگ نہیں ہیں. سامنے آ گئی ہیں, اسٹیمپڈ کورٹ کے ڈاکیومنٹس آ گئے ہیں. آپ لوگوں نے لابیسٹ ہائر کیے ہیں امریکہ کے اندر. عمران خان صاحب کرنٹ سفیر تو دور کی بات ہے, سابقہ جو سفیر ہے ان کو بھی مل رہے ہیں خاموشی سے, ان کو بھی کہہ رہے ہیں بھائی میرے سے غلطی ہوگی, پتہ نہیں اس دن نیند میری پوری نہیں تھی یا کیا تھی جو میں نے آپ کا نام لے لیا تھا, مجھے معاف کر دیں, میرے کو دوبارہ کسی بالکل ایسے ہی ہوگا. کے بعد میں باجوہ صاحب کے باتیں اوپر سن لیا کرو. لگانے کی کوشش کی. ابھی عاصم منیر صاحب کے خلاف الزامات لگا رہے ہیں, مگر ان کو خود نہیں پتا کہ یہ اب اگلا کس کے اوپر الزام لگائیں گے. ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ عوام کے جو نمائندے ہیں, جو باقی ایم این ایز تھے, ملاقات تو وہ بھی اچھی عوام ہوتی ہے کی نا نادر صاحب, ایک پیج پر آنے کے لیے ملاقاتیں تو اچھی ہوتی ہیں. اب وہ آرمی چیف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. بالکل خواہش کر رہے ہیں, مگر آرمی چیف صاحب نے بولا بھائی کہ آپ کا بھروسہ ہی نہیں, آپ سے ہاتھ ملانا ایسے جیسے کہ سانپ کے ڈین میں اپنا ہاتھ ڈالنا, کس طرح سانپ کی طرح آپ ڈسو گے, کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا, آپ پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اب کوئی ان سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے. پہلے یہ کچھ ٹائم 3-4 مہینے آرام سے بیٹھیں, اپنا ذہنی توازن صحیح کریں, تھوڑے سے میچورٹی کا مظاہرہ کریں. ملکی اگر مفاد اپنی کی بات آئے گی, آپ لوگ ہاتھ ملانے کو تیار ہوں گے سر؟ میچور انسان کے ساتھ بیٹھیں گے نا, ایسے انسان کے ساتھ تو نہیں بیٹھیں گے نا کہ ایک تو دن سر ہمیں خود ہی کس کے ساتھ بھیک بیٹھیں گے مانگے گا سر؟ ملنے کے پارٹی لیے. کے لیڈر ہیں, کس کے ساتھ بیٹھیں گے سر؟ عمران خان تو ایسا ہے کہ وہ بھیک مانگے گا ملنے کے لیے, اگلے دن پھر صبح بولے گا کہ یہ دیکھو میرے پیر پکڑنے آ گئے تھے. یہ تو اس طرح کا شخص ہے, یہ تو اس طرح کی باتیں کرے گا میڈیا پہ آ کے کہ دیکھو انہوں نے آ کے میرے پیر پکڑے, میرے سے معافیاں مانگی. عمران خان صاحب سے تو آپ کوئی بھی امید لگا سکتے ہیں. تو کچھ ٹائم ایٹ لیسٹ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ خاموشی سے بیٹھے, ثابت کریں کہ وہ ایک میچور انسان ہیں. حالانکہ مجھے تو نہیں لگتا وہ ہیں, مگر ان کی عمر کا تقاضا ایسا ہے کہ ان کو میچورٹی دکھانی پڑے گی. ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ, اگر وہ خود نہیں کر سکتے تو اپنی پارٹی سے 3 شخص کو نامنیٹ کر لیں, جو بھی کوئی سینئر ترین پارٹی کے ممبران ہوں گے. اب کل تک تو یہ ڈاکو کہتے تھے پرویز الہی کو, ابھی پرویز الہی ان کی پارٹی کے پریزیڈنٹ بن چکے ہیں. اس سے بڑا ایک مذاق کیا ہو سکتا ہے عمران خان کے اپنے فالوورز کے ساتھ. عمران خان کے اپنے فالوورز کو سوچنا سر وہ چاہیے تو کہ بہرحال جس یاد ماضی بڑا ہی عذاب ہے یا رب. نادر صاحب وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی بہت کچھ پی ایم ایل این کے بارے میں کہتی رہی ہے, پھر آپ لوگ بھی ساتھ بیٹھے, پاپولیرٹی خان صاحب کی آپ لوگوں کو ساتھ بٹھانے پر مجبور کیا ہے. بہرحال جی, ایسے بھی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر جنہوں نے جیلے گئے ہیں, انہوں نے کوڑے کھائے ہیں, ان کو پریزیڈنٹ نہیں بنایا ہے. ایسے شخص کو جس کا شاید 6 مہینے کا تعلق ہو عمران خان صاحب کے ساتھ, اس کو پارٹی کا پریزیڈنٹ بنا دیا. اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ مایوس ہو چکے ہیں. پارٹی کے اندر بہت لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, ان کی قربانیاں ساری ضائع کر دی ہیں عمران خان نے. ٹھیک, ود ان دا پارٹی مایوسی کی بات ہو رہی ہے. خرم صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بڑے پاکستان مسلم لیگ نون سے ناراض نظر آ رہے ہیں. سر اگر آپ کے پاس کچھ انسائٹس ہوں تو ذرا ہم سے شیئر کیجیے گا نا. کیا سننے کو مل رہا تھا کہ دراریں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے پی ایم ایل این میں, مریم نواز کا نیریٹو الگ ہے, باقی جو سینئر سیاستدان ہیں پولیٹیشنز ہیں ان کا نیریٹو الگ ہے. اور پھر دوسری بات سر, انتخابات کی بات ہو رہی ہے, یوتھ پروگرام کے لیے 150 ارب موجود ہیں حکومت کے پاس, لیکن 20 ارب الیکشن کے لیے موجود نہیں ہے کیا, جس کو لے کر ہی یہ سارا سیاسی تضادم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے؟ خرم صاحب یہ میں جو سیاسی تجزیہ یہ بنے گا کہ جن 2 پارٹیز کے اندر آپ کو ٹوٹ پھوٹ نظر آئے گی یا نظر آ رہی ہے, وہ ہے مسلم لیگ نون اور دوسری یہ پاکستان تحریک انصاف. مسلم لیگ نون کی جو میں اسلوب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو خاموش رہا جاتا ہے, جیسے میں آپ کی تعظیم میں خاموش رہا.
मुस्लिम लीग नून को इस वक्त इक़्तिदार में सबसे बड़ा हिस्सा हासिल है और शहबाज शरीफ साहब की सूरत में है, और मरीम नवाज़ शरीफ की एग्रेसिव मूवमेंट चल रही है, लेकिन जिस तरीके से अहलियत की बुनियाद पर लोगों को आगे आना चाहिए, उस फुकदान को देखते हुए शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो बयानिया है वो मजबूत नज़र आता है। दूसरी तरफ आप कुछ दिनों के बाद आप देखेंगी कि एक बहुत बड़ी टूट फूट, जिसका हमें तो इल्म है कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ी टूट फूट शुरू होगी बाद अज़ इनके चेयरमैन के डिस्क्वालीफाई होने के, या उसके बाद एक नई बहुत बड़े जो हैं वो खुम्बियों की सूरत के अंदर बहुत सारे लोग खड़े होंगे और एक अलहदा इनके लिए क्राइसिस शुरू होगा। पॉलिटिकली अगर आप देखेंगी तो ANP हो गई या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, ये दो पार्टीज़ ऐसी हैं जो कि अपने आप को बचा कर भी चल रही हैं और अपना दिफा भी कर रही हैं, और इनसे कुछ उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाले दिनों के अंदर ये अहलियत की बुनियाद पर फोकियत देंगे अपने अपने करैक्टर्स को और अपने लोगों को कि टिकट्स उन लोगों को दें जो अहलियत की बुनियाद पर आगे हों। इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो ये ना हो कि ना अहलियत को हटाकर आप दोबारा ना अहलियत की तरफ चले जाएं। ये हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है कि हमें इलेक्शन में आने दो, जबकि टिकट तमाम के तमाम इन्होंने उन्हीं हजरात को दिए हैं जिनको 10 साल पहले इन्होंने आजमा चुके हैं और जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक मेडल मौजूद है जो इनके गले में डाला जा सकता है तमाम के, कि ये तमाम नाअहल लोग हैं, इनको ऑफिस रन करना नहीं आता, इनको काम करना नहीं आता, बस समेत इनके चेयरमैन के। तो हाउ कैन यू गिव देम चांस अगेन कि वो आके दोबारा नाअहलों का एक टोला आपके ऊपर अगेन मुसल्लत हो जाए? वो पाकिस्तान का क्या करेंगे? हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो इस वक्त ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज मैच्योर होकर इलेक्शंस की तरफ उस तरीके से जाएं कि वो अहलियत की बुनियाद पर, काबिलियत की बुनियाद पर, मेरिट की बुनियाद पर, इन चीज़ों की बुनियाद पर टिकट्स दें ताकि इनके वो लोग असम्बलीज़ के अंदर आएँ जो बाकायदा जाकर डिलीवर कर सकें। ये ना हो कि नाअहलों का जो इस वक्त तबाही लाई हुई है इस मुल्क के ऊपर, और जो 4 साल पिछले नाअहलों के सरदार की और उसके साथ इर्द गिर्द नाअहलों के एक टोले की तबाही लाई हुई है, उसको आप आगे बढ़ा नहीं सकते। यकीन जानिए, मैं अपना आर्गूमेंट क्लोज करूँगा कि आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ना जाती और ये इसी तरह चल रहे होते तो इस वक्त तक लोगों ने इनको बालों से पकड़कर फेंककर बाहर उठाकर बाहर फेंक देना था, क्योंकि आखिरी दिनों के अंदर इनको वैसे ही बहुत ज़्यादा गालियां निकल रही थी। हमें ज़रूरत है अहलियत की बुनियाद पर केपेबल लोगों की और ऑनेस्ट लोगों की आगे आने की। बहुत शुक्रिया। ठीक है खुर्रम साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है। यकीनी तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का बड़ी मैच्योरिटी तरीके से टिकट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, और उस पर मौजूद अदलिया के भी यही रिमार्क्स आए थे कि ज़रूरत इस बात की है कि पार्लियामान में इस तरह के डिसीजंस होने चाहिए। हमारे साथ मौजूद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ हासिल था नादिर गबोल साहब का। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, से साथ ही आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।